حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم غزوہ خیبر کے موقع پر کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص اب کے پاس کر کہنے لگا کہ محمد انصاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو تجھے کون انصاف دے گا؟ شاید یہ فرمایا تم میرے بعد کس سے انصاف طلب کرو گے؟ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ مستدرک حدیث نمبر 2644۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں اختلافات اور فرقہ واریت ہوگی۔ ایک ایسی قوم ہوگی جو گفتار کے غازی ہوں گے لیکن بد کردار ہوں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کی طرف نکلتا ہے، وہ دین میں لوٹ کر نہیں آئیں گے جیسا کہ تیر اپنے سوفار کی طرف لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ لوگ ساری دنیا سے بدتر مخلوق ہوں گے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو ان کو قتل کرے گا اور وہ اس کو قتل کریں گے۔ یہ لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دیں گے لیکن ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو ان کو قتل کرے گا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سر منڈانا۔ مستدرک حدیث نمبر 2649۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں ہاتھ بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ شعبہ کہتے ہیں، میں نے ثابت سے پوچھا، کیا تم نے یہ بات انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا، کیا تو نے یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ و امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ جبکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی بکیر کے واسطے سے شعبہ سے روایت کی ہے۔ مستدرک حدیث نمبر 1220۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ روتے ہوئے آئے اور قحط کی شکایت کرنے لگے۔ رسول اللہ نے یوں دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ریچتی جستی فائدہ مند فوری بارش عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے ہی ان پر بارش برسنے لگ گئی۔ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ و امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ مستدرک حدیث نمبر 1222۔